نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج آپ کے سامنے اہل بیت اطہار کی 10 خصوصیات پیش کرنی ہے۔ شان اہل بیت، عظمت اہل بیت کی بزرگی کا اندازہ آپ اس اہل بیت کی خصوصیات سے آپ لگا سکتے ہیں، اور یہ ایسی خصوصیات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک اور آج سے لے کے کل قیامت کی صبح تک جتنے قبائل، جتنے خاندان آئیں گے، یہ 10 خوبیاں ان میں نہیں پائی جائے گی۔ یہ خاص اہل بیت اطہار کے لیے مخصوص ہے۔ تو ان خصوصیات کو پیش کرنے سے پہلے میں حضرت علامہ حسن رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی منقبت کے چند اشعار پیش کر دوں۔ آپ فرماتے ہیں، کس زباں سے ہو بیاں مدحائے خانے اہل بیت، مدحائے گوئے مصطفیٰ ہے مدحائے خانے اہل بیت۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت۔ کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیرا ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان علم ہو فدائے اے خاندان اہل بیت۔ اور مقطع میں کیا خوب فرماتے ہیں، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ معزز سامعین، اہل بیت اطہار کی 10 خصوصیات بیان کرنے سے پیشتر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گوشے گزار کر دوں تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے وصال سے پہلے، آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے، رسول صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مجمع میں ارشاد فرمایا کہ میں تم میں 2 وزنی چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے، اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ 2 چیز کیا ہے؟ ایک اہل بیت اور دوسرا قرآن۔ قرآن امت کی ہدایت کے لیے ہے، قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، اور یہ ہدایت کی روشنی ہے، اور اس ہدایت میں
راستے پہ چلنے کے لیے ایک ہادی کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ہادی اہل بیت ہے۔ تو حضور نے ہدایت کے ساتھ ہادی کو جوڑ دیا اور فرمایا ہدایت کے راستے پر اگر چلنا ہے تو اہل بیت کو لے کے چلو، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ خلفائے راشدین کی تواریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ آپ کے جانے کے بعد امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب منکرین زکوٰۃ نے اپنا سر اٹھایا تو امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ کی اور منکران زکوٰۃ کو تلوار سے ان کے سر کو قلم کر دیا۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو آپ اٹھا کر دیکھیں، امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ بلبائیوں نے کتنا بلبہ مچا رکھا تھا، وہ تاریخ کے پنے پر سب عیاں ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت کو آپ دیکھیں کہ اس وقت امت میں کتنا خلفشار مچا رکھا تھا اور کتنا فتنہ و فساد مچا رکھا تھا، لیکن صحابہ کرام کی حقانیت اور ان کی جان نثاریوں نے تمام فتنوں کا سر قلم کر کے رکھ دیا، اور وہی لوگ راہ راست پر رہے جنہوں نے اہل بیت کا دامن تھاما اور قرآن کو لے کر چلے، اور کل قیامت کی صبح تک وہی راہ راست پر رہیں گے جن کے ہاتھوں میں دامن اہل بیت ہے اور دوسرے ہاتھ میں قرآن ہے۔ تو میرے دوستو، یہ میں نے مختصر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے سرسری طور پہ پیش کر دیا تاکہ مکمل بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو اب آئیے اہل بیت اطہار کی 10 خصوصیات کی طرف۔ تو پہلی خصوصیت اہل بیت کی یہ ہے کہ سادات کوئی بھی ہو، چاہے غریب ہو، چاہے سادات کے وہاں ایک وقت کا کھانا نصیب نہ ہوتا ہو، تب بھی سادات سید اہل بیت زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ نہ امت کا کوئی فرد اسے زکوٰۃ دے سکتا ہے، نہ سید زکوٰۃ لے سکتا ہے، نہ آپ سید کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ دونوں طریقے سے ناجائز و حرام ہے۔ لیکن میرے دوستو، یہاں پر میں ایک بات آپ کے گوشے گزار کر دوں کہ اگر آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں، آپ کی سوسائٹی میں اگر کوئی سادات ہیں اور وہ غریب ہیں، وہ غربت کا مارا ہے، تو آپ یہ کہہ کے اپنے آپ سے چھٹکارا نہیں دلا سکتے، اپنی ذمہ داری سے چھٹکارا نہیں دلا سکتے کہ ہم اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جی نہیں، آپ ان کی مدد کیجئے، آپ ان کا ساتھ دیجئے، اس لیے کہ سادات کرام کو ساتھ دینا بھی ضائع نہیں جائے گا۔ آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں لیکن آپ ان کو مدد تو کر سکتے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری سوسائٹی میں کوئی سادات ہو اور ہم تو سیر ہو کے کھا رہے ہیں، اور ہمارے خاندان نبوت کا ایک فرد، خاندان نبوت کا ایک شہزادہ ہمارے سوسائٹی میں بھوکا رہے۔ یاد رکھو، یہ عشق کے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے خلاف ہے۔ تو ہمارے علاقے میں اگر کہیں بھی سادات ہیں تو ہم جائزہ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کوئی پریشانی میں مبتلا ہے۔ جی ہاں، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے ہیں، نہ ہم انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن ہم مدد کریں، اور مدد بھی کریں تو آقا سمجھ کے نہیں، سیٹ سمجھ کے نہیں کہ میں کسی سید کی مدد کر رہا ہوں۔ جی نہیں، خادم سمجھ کر، غلام سمجھ کر کہ آپ ہمارا تحفہ قبول فرمائیے۔ تو میرے دوستو، سادات کرام کی آپ نے پہلی خصوصیت سماعت کی۔ اب آئیے دوسری خصوصیت کی طرف۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اہل بیت میں حسب و نسب میں سارے انسانوں سے افضل و اعلیٰ ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کل قیامت کی صبح تک جتنے انسان آ کے گئے، جتنے خاندان گئے، قبیلے گئے، اور جتنے آئیں گے، ان سب میں
حسب و نسب میں اعلیٰ اور افضلیت اور بزرگی خاندان نبوت کو ہے۔ اب آئیے اس پہ ایک حدیث سماعت فرمائیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے قبیلہ کنعان کو منتخب فرمایا، کنعان میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا، مجھے پسند فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی تو اس میں سے بنی آدم کو منتخب فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوق کو پیدا فرمایا، اور 18,000 مخلوق میں سے لقد کرمنا بنی آدم کا تاج آدم کی اولاد کے سر پہ رکھا۔ ٹھیک ہے، اس میں بنی آدم میں سے کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا؟ قبیلہ عرب کو، قبیلہ عرب میں سے قبیلہ مزیر کو، قبیلہ مزیر میں سے قبیلہ کنعان کو، قبیلہ کنعان میں سے قبیلہ قریش کو، قبیلہ قریش میں سے قبیلہ بنی ہاشم کو منتخب فرمایا، پسند فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں بہترین لوگوں سے بہترین لوگوں کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالی خاندان نبوت کو اور خاندان رسالت کو خود اللہ تبارک و تعالی پسند فرما رہا ہے۔ امام احمد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھ سے کہا کہ میں نے زمین کے مشرق و مغرب الٹ ڈالے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کسی کو نہیں پایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل امین آئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، میں نے زمین کے مشرق مغرب اور زمین کا گوشہ گوشہ، پہاڑ کا گوشہ گوشہ تلاش کیا تو میں نے عرب سے افضل کسی کو نہیں پایا۔ پھر عرب قبیلے میں نے تلاش کیا تو قبیلہ کنعان سے افضل کسی کو نہیں پایا۔ جب قبیلہ مجھے حکم ہوا تو قبیلہ کنعان میں نے تلاش کیا تو قبیلہ قریش سے افضل میں نے کسی کو نہیں پایا۔ پھر مجھے حکم ہوا تو قبیلہ قریش میں نے تلاش کیا تو قبیلہ بنی ہاشم سے افضل کسی کو نہیں پایا۔ پھر مجھے حکم ہوا تو بنی ہاشم میں قبیلہ قریش میں بنی ہاشم سے افضل کسی کو نہیں پایا۔ پھر مجھے حکم ہوا کہ اب بنی ہاشم میں سے کسی ایک فرد کو تلاش کرو، تو میں نے بنی ہاشم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کسی کو نہیں پایا۔ تو میرے دوستو، روح زمین پر مشرق و مغرب میں، زمین کے گوشے گوشے میں اور مخلوق میں جتنے انسان ہیں اس میں سب سے افضل اگر کسی کو پایا جبرائیل نے اللہ کے حکم سے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خاندان نبوت کی کیا بزرگی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے۔ تو معزز سامعین، یہ میں نے خصائص اہل بیت میں سے 2 خصوصیت آپ کو میں نے پیش کر دی۔ انشاءاللہ اس کے بعد آپ یہ میرا پارٹ 1 تھا، اب اس کے بعد آپ انشاءاللہ میرا پارٹ 2 دیکھیے، اس میں نے باقیہ جو خصوصیات ہیں میں نے پیش کیے۔ تو یہ ویڈیو ٹوٹل 4 بھاگوں میں بنے گا، 1، 2، 3 اور 4۔ آپ ان چاروں بھاگ کو ضرور دیکھیے۔ اور میں نے خصائص کے ساتھ آج کل جو ماحول چل رہا ہے اور جو سادات کے نام پر، سید کے نام پر جو اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں، میں نے ان کا بھی پردہ فاش کیا ہے۔ اور انشاءاللہ آئندہ میں حضرت عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب سبع سنابل شریف، اس کے اندر بھی حضرت نے ان سعادتوں کو پیش کیا جو نقلی ہیں اور جو اپنی سیادت پر گھمنڈ کرتے ہیں اور کسی کو کمتر سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں حضرت علامہ عبد الواحد بالگرامی نے بڑی اچھی طرح ان کا جائزہ لیا ہے۔ تو انشاءاللہ میں سبع سنابل شریف کی کتاب کی جو روایتیں ہیں اور انہوں نے جو
باتیں پیش کیے اس کا بھی ایک میں الگ سے ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا. اس لیے میرے دوستو یہ میں ضروری سمجھ رہا ہوں کہ آج میں بہت کچھ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ درگاہوں پہ جب مجاورے کرتے ہیں اور جب کچھ سال ہو جاتا ہے تو بس اپنے نام کے ساتھ سید لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی ذات کو صاحب مزار سے جوڑ دیتے ہیں. اور آج کی عوام جو ہے ان کا ذہن اتنا پہنچتا نہیں ہے کہ انہیں پوچھیں کہ آپ کا شجرہ کیا ہے. اور آپ جو اپنے آپ کو صاحب مزار بزرگ سے جوڑ رہے ہو تو ان کی نسل کہاں سے جڑی ہے, ان کا خاندان کیا ہے, ان کا حسب و نسب کیا ہے, ان کا پیڑی نامہ کیا ہے. ہماری پبلک کا, ہمارے عوام کا ذہن وہاں تک نہیں جاتا ہے. دوسری بات کہ وہ اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں ہے. اس لیے ہماری وہ عوام جو ان بات کو نہیں سمجھتی ہے ان تک انشاءاللہ ان سب باتوں کو میں پہنچانے کی کوشش کروں گا عام فہم الفاظ میں. آپ میرے ویڈیو کو سنتے رہیں اور ویڈیو آپ کو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.